ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا۔ محترم سامعین کرام، مولانا طارق جمیل صاحب کے اچھے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اور میں تمہارے سارے معاف کرتا ہوں، تو ایک کام کرو، فاستغفرونی، مجھ سے معافی مانگو، اغفر لکم، میں معاف کر دوں گا۔ علامہ عتبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ دور ہے جب روضہ مبارک پر کوئی تالے نہیں تھے، دروازے نہیں تھے، ہر کوئی آتا جاتا تھا، پہلی صدی کی بات۔ فرماتے ہیں کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، ایک دیہاتی آیا اور اس نے اپنے اونٹنی کو باہر بٹھایا اور اندر آیا اور آ کر آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا رب کہتا ہے، یہ اللہ کے نبی سے وہ بات کر رہا، آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آئیں، یعنی گناہ کر کے آئیں اور آ جائیں آپ کے پاس اور مجھ سے معافی مانگیں، فاستغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگیں، اور پھر آپ بھی ان کے لیے معافی طلب کریں مجھ سے، ایک یہ خود معافی مانگیں اور ایک پھر آپ بھی سفارش کریں اور ان کے لیے معافی مانگیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو دیکھیں گے کہ میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو کہتا ہے جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں یا رسول اللہ، اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے معاف کرے، ان یغفر لی ذنوبی، کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے۔ اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے شعر پڑھے کچھ، ان میں سے 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کے پلر پر لکھے ہوئے ہیں، جب ہم ایسے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ستون یہاں ہے، ایک ستون یہاں ہے، ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے اور ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جو زیر زمین تشریف لے گئے تو اسے وادیاں بھی اور بلندیاں بھی اور پستیاں بھی سب بابرکت ہو گئیں اور خوشبودار ہو گئیں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، جس قبر میں آپ آرام فرما ہیں میری جان اس پہ قربان، آپ کے ساتھ آپ کی رحمت بھی ہے، آپ کی پاک دامنی بھی ہے اور آپ کی محبت امت کے ساتھ وہ بھی ہے۔ یہ 2 شعر تو لکھے ہوئے ہیں، 2 کتاب میں ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ سے میں نے پڑھے تھے، اور بھی کئی محدثین مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، جب پل صراط پہ پاؤں ڈگمگائیں گے تو آپ کی سفارش سے ہم پار ہوں گے۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے ساتھی ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا۔ منی السلام علیکم ما جرى القلم، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں، سبحان اللہ، کیا بات کر رہے ہیں، جب تک قلم والوں کے قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے۔ تو 15ویں صدی جا رہی ہے، قلم تو کسی دن بھی نہیں روکا۔ کیا وہ فصاحت کا بادشاہ تھا دیہاتی، ایسی تعلیق کر گیا، ایسے اپنے سلام کو ایسی چیز کے ساتھ جوڑ گیا کہ مدرسۃ الحسنین میں بھی قلم چلیں گے اور یا بازار میں قلم چلیں گے یا دفتروں میں قلم چلیں گے تو میرے نبی کا سلام میرے نبی کو اس کا سلام پہنچتا رہے گا۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، وصاحباک لا انساہما ابدا، منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ آنسو پہنچتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو عتبی فرماتے ہیں مجھے ایک دم نیند آ گئی،
قبر پر بیٹھے ہوئے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی تشریف لائے، کہا کہ آتا بھی اٹھو جلدی جاؤ اور اس دیہاتی سے کہو کہ تیرے رب نے تیری فریاد کو سنا اور تیری بخشش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تم میں بھولنے کا مادہ ہے، تم ضعیف کمزور ہو، تم سے گناہ ہوتے ہیں، تو تم مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا۔ انا اغفر الذنوب جميعا ما من یوم، مسند احمد کی روایت، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم، ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم فیصل آباد کو بہا کے لے جاؤں، میں کراچی کا سمندر نہیں 7 سمندر پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجازت دے تو میں ان ساری دنیا کے نافرمانوں کو بہا کے لے جاؤں، اور سمندر کو فیصل آباد آنے میں کچھ دیر لگے گی، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں، پھٹ جاؤں اور نگل جاؤں، والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کہ تیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کے سر اڑا دیں۔ فرشتے غصے میں ہیں، زمین غصے میں ہے، سمندر غصے میں ہے، ہماری نافرمانیاں پانیوں پر بھی ہیں اور ہماری نافرمانیاں دھرتی پر بھی ہیں اور ہماری نافرمانیاں فضا میں بھی ہیں، جہازوں میں شراب سرو کی جا رہی ہے، اور میں بڑے بڑے بحری جہازوں میں نے سفر کیا ہے، وہاں سارے اس میں ناچ کے کلب اور شراب خانے اور جوئے خانے سب کچھ اس میں چلتے ہیں، اور دھرتی کو ہم نے جوئے کے اڈوں سے زنا کے اڈوں سے بھر کے رکھ دیا ہے، سود کے ساتھ بھر کے رکھ دیا ہے، تو یہ تڑپتی ہے اور دل ملاتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے میں ان کا کام تمام کروں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اسے آنا چاہیے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، میں تم سے زیادہ بہتر اس کو جانتا ہوں۔ دھرتی جل رہی ہے، اس کا کلیجہ جل رہا ہے، اس پہ شراب پی جا رہی ہے، قتل کیے جا رہے ہیں، زنا ہو رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں، وہ کہتی میں پھٹنا چاہتی ہوں، ان کو نگلنا چاہتی ہوں، سمندروں میں جوش اٹھتا ہے کہ میں ان کو ڈبونا چاہتا ہوں، فرشتوں کو غصہ آتا ہے کہ ہم ان کی گردنیں اڑانا چاہتے ہیں، وہ جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہتا ہے چلو چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اس کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر یہ اس بندے کو تم نے بنایا ہے، تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو، مار دو، وہ انکان عبدی، اور اگر میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں نے اسے بنایا ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے، منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو فرشتے یہ کائنات زبان حال سے پوچھتی ہے تو یا اللہ اس کے کرتوت تو دیکھ، اس کو پکڑتا کیوں نہیں تم، پکڑ ان کو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ، فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہیں پکڑتا، میں اس لیے نہیں پکڑتا کہ میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا، سبحان، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا، جس رات میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جس دن میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، میں تو انتظار میں ہوں۔ اور سبحان اللہ، اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم اس کو منانے جائیں تو وہ ہمارے استقبال کے لیے باہر کھڑا ہوگا یا دروازے کو کنڈی لگوائے گا؟ بولو۔ میرے 2 بزرگ تھے، دونوں ہی فوت ہو گئے، وہ آپس میں دونوں بھائی تھے، وہ دونوں لڑ پڑے، میں صلح کرانے لگا تو ایک نے میرے اوپر بھی چڑھائی کر دی، اور میں صلح کراتے کراتے میں مجرم بن گیا، بھائی تو وچ وڑیا کیوں ہے، دونوں میرے چاچے تھے، تو میں اس کو منانے گیا، وہ 2 لڑ رہے ہیں، میں صلح کروا رہا ہوں، اس کو غصہ چڑھا کہ اے وچو پدی کی دو بول پئی وڑیاں چ، میں گیا ان کو منانے کے لیے، میرا نوکر گیا پتہ کرنا بھی گھر میں ہے کہ نہیں، جب انہوں نے میرے نوکر کو دیکھا تو وہ گھر سے اٹھے اور ڈیرے میں چلے گئے کہ ڈیرے میں تو نہیں آئے گا نا، وہاں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، گھر میں شاید آ کے مجھ سے معافی مانگے اور میں نے معاف نہیں کرنا، ڈیرے میں چلے گئے، تو مجھے نوکر نے آ کے بتایا جی وہ ڈیرے میں چلے گئے، تو میں ان کے ڈیرے میں چلا گیا، وہاں ایک نوکر ان کو دبا رہا تھا، میں جا کے ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، میں نے کہا چاچا جی معاف کر دو،
2 घंटे मुझे मिन्नतें करवाईं, फिर माफ़ किया। 2 घंटे खून का रिश्ता, चाचा भतीजा, और साथ ये कहे मैंने पता तू बड़ा बड़ा मौलवी है, मैं तेनू माफ़ नहीं करना। आखिर गांव के लोग इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, मेरा भाई भी आ गया, सब ने मिन्नतें की, मियाँ साहब माफ़ कर दो, जल्दी करो। 2 घंटे के बाद कहता अच्छा जाओ माफ़ कीता। ये इंसान का इंसान से मामला है, और वो अल्लाह जिसके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक सब कुछ उसने हमें दिया। हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, तुम्हें वो दिन याद क्यों नहीं जब तू कुछ नहीं था, ज़ीरो। ऐसा नहीं कि मैं कहीं मौजूद था और वहाँ से अल्लाह ने मुझे बनाया, मैं नहीं था, मैं ला था, कुछ नहीं था, और वहाँ से मेरे रब ने मुझे इंसान बनाकर सुम्मा सव्वा का रजुला, और ये शक्ल दी, ये बोल दिया जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसकी नाफरमानी हो तो इसको तो आसमान से कोड़े बरसाने चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, जो मुझे राज़ी करने आता है, माफ़ी मांगने आता है, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करता हूँ। अल्लाहु अकबर, क्या कमाल की बात है। छोटा जा इंसान नाराज़ हो जावे तो मैंने शक्ल ना दिखा। गुलाम हैदर वाइन मरहूम था, हमारा वज़ीर आला भी रहा, तो एक आदमी उससे नाराज़ हो गया, हमारे तलम्बे का बाअसर आदमी था, उसके साथ कुछ वोट थे, तो उनके वोट, ये नहीं कि उसके दिल में कुछ आदमी की कदर थी, ये था कि इसके पीछे वोट हैं, अगर ये नाराज़ हो गया तो वोट नहीं मिलेंगे। तो चंद वोटों को अपना बनाने के लिए वो उसको मनाने गया, उसने कुंडी लगा दी, वो उसके दरवाजे पर बैठ गया, सुबह की अजान तक उसके दरवाजे पर बैठा रहा, सुबह की अजान तक। फिर वो उसका ऐसा मुरीद हुआ कि सारी ज़िंदगी उसके साथ रहा। तो एक आदमी को मनाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो है शहंशाह आज़म, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाह अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिक अल बारी अल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। जो ऐसी शहंशाही सिफत रखता हो, वो कहता जो मुझे मनाने आता है ना, वो कितने जा रहे हैं, यार आज तौबा कर ले भी, आखिरी जुमा है, तौबा कर ले भी, मस्जिद जा रहे हैं, कहते हैं शर्म नहीं आ रही, 900 जो खा के बिली हज को चली, तो वो कहता फिर हज से ही जाना है, और कितने जाना है फिर। तो जो जिसको लोग ताना दे रहे हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, उसको उसका रब कह रहा है आजा, मैं तेरे इंतज़ार में खड़ा हूँ, तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, मैं उसका इस्तक़बाल करता हूँ, मन अअरज़ अन्नी नादैतुहु अन क़रीब, और जो नहीं आता, आखिरी जुमा देकर भी नहीं आता, तो मैं खुद जाके उसे कहता हूँ आजा मेरा बंदा, दोस्ती लगा ले मुझसे, तेरी मेरी दोस्ती का तुझे फ़ायदा होगा, मैं तो हर नफ़े नुकसान से पाक ज़ात हूँ। इन अतानी लैलन क़बिलतुहु इन अतानी नहारन क़बिलतुहु मन अअज़म मिन्नी जूदन व करमा, मुझसे बड़ा सखी कौन हो सकता। लेकिन नबी ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम था किफ़ल, रोज़ाना रात को नई लड़की अपने अय्याशी के लिए लाता था, और शराब में और ज़िना में उसकी रातें गुजरती थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया 60 दीनार देकर, 60 दीनार 18 लाख रुपया बनता है तकरीबन, 60 दीनार 18 लाख और 20 लाख रुपया बनता है एक रात के लिए। उसके पास कितनी दौलत थी, एक रात के लिए एक लड़की को 20 लाख दे के ला रहा है। जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो उसने देखा वो लड़की रो रही थी, तो वो कहने लगा मैं तुझे ज़बरदस्ती तो नहीं लाया हूँ, मामला करके लाया हूँ। वो रोने लगी और रोने लगी, कहने लगी किफ़ल मैं बाज़ारी औरत नहीं हूँ, मैं इज़्ज़तदार हूँ, मुझे भूख ने यहाँ पहुँचाया है। तो मालदार लोग ज़कात नहीं देते ना, तो गरीबों की बेटियाँ इस तरह इज़्ज़त बेचने पे मजबूर हो जाती। मालदार लोग जब बखील बन जाते हैं और जब वो गरीबों को अपनी दौलत में शरीक नहीं करते, तो गरीबों की बेटियाँ तवाइफ बन जाती। तवाइफ बनाने वाले मियाँ साहब के मियाँ साहब रहते हैं, शेख साहब, मियाँ साहब, सेठ साहब, चौधरी साहब, सरदार साहब,
وہ ویسے ہی رہتے ہیں، اور غریب کی بیٹی کے ماتھے پہ مہر لگ جاتی ہے طوائف کی۔ میں نے تو کئی سال طوائفوں میں کام کیا، ان کے محلوں میں گیا، تو مجھے ان کی کہانیاں سن کے پتہ چلا کہ کتنی مظلوم ہیں یہ لڑکیاں۔ کون اپنی عزت کو روزانہ بیچتا ہے؟ کون اس طرح اپنی عزت کے سودے روزانہ کرتا؟ کوئی لڑکی نہیں کرتی، وہ ستم کی ماری ہوتی ہیں۔ اور پھر جب میں ان سے توبہ کرواتا تو اب معاشرے میں کوئی ان کو قبول ہی نہیں کرنے والا کہ میں ان سے شادی کروں، وہ پھر ستم کی ماری ہوئی۔ معاشرے کا جبر ہے اور ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو وہ کہنے لگی مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو کفل اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا اور کہنے لگا میری بہن، جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، جو میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں وہ بھی تو اپنے پاس رکھ، میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا کہ آج کی رات کیا ہونے والا ہے، اس کی پچھلی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ آج کی رات اس نے توبہ کی، اس سحری کے وقت اس کی موت آ گئی۔ ساری زندگی نافرمانی میں، زندگی کے آخری چند گھنٹوں میں توبہ کی اور موت آ گئی۔ اب اگر اس شخص کو کل دیکھتے نا لوگ مرا ہوا، تو کوئی اس کا جنازہ اور غسل تو کیا کرتا، کوئی اس پہ تھوکتا بھی نہیں۔ میرے اللہ نے غیب سے پردہ ہٹا دیا، سبحان اللہ، سبحان۔ صبح لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا نورانی سطر کے ساتھ، کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اس کی ساری زندگی ایسے گناہوں میں گزری اور اس کے چند گھنٹے پہلے اس نے توبہ کی اور اس پر اللہ کا امر آیا موت، اور اللہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کے دروازے، اللہ کوئی لکھواتا ہے کسی کے دروازے؟ کیسی اس نے توبہ کی۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی غلط زندگی دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو، پتہ نہیں وہ کب توبہ کر لے اور میں اس سے نفرت کر کے جرمدار بن جاؤں اور پکڑا جاؤں۔ اللہ بہت کریم ذات ہے، پتہ نہیں کون سی بات اسے پسند ہے، جاؤ معاف کی۔ دو آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن کہے گا چلو جہنم میں، ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، تو اللہ دونوں کو بلائے گا، کہے گا تو نے دوڑ کیوں لگائی، تو دیکھتا نہیں آگے آگ ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور اس کی وجہ سے آگ میں گیا، تو میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں، شاید تیرا رحم متوجہ ہو جائے۔ دوسرے سے پوچھے گا تو کیوں پیچھے دیکھ رہا تھا، کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کہہ تو دیا جاؤ دوزخ میں، لیکن ابھی واپس بلا لے گا، ابھی واپس بلا لے گا، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا۔ تو اللہ نے کہا تم دونوں کے جواب مجھے بڑے اچھے لگے ہیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ بہت کریم ذات ہے، بہت کریم ذات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم گناہوں پہ دریر ہو جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نا امیدی سے نکلیں، مایوسی سے نکلیں اور توبہ کریں۔ ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، دن میں 100 دفعہ توبہ توڑ کے توبہ کرے، اللہ خوشی سے قبول کرے۔ آ جاؤ۔ اچھا یہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ اثر سے پاک ہے، اللہ پہ میرے گناہوں کا کوئی اثر نہیں، میری فرما برداری کا کوئی اثر نہیں۔ ہم کیوں نہیں معاف کرتے کہ ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے؟ میرا چاچا مجھے معاف کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کہ اس کے بعد اثر تھا، اس اثر کو دور کرنے میں اسے 2.25 گھنٹے لگے، اور اللہ پاک تو کہتا ہے فاستغفرونی اغفر لکم، تم معافی مانگو۔ آدھی زبان سے میں کہوں گا جاؤ معاف کی۔ ابھی جو واقعہ سنایا مولوی صاحب نے کہ 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے کیسے معاف کر دیا؟ وہ حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے، حقوق اللہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو بھائیو یہ مبارک مہینہ ہاتھ سے نکلنے کو ہے، یا تو یہ آخری جمعہ ہے یا شاید ایک جمعہ اور ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب بھی کوئی خطا ہو فوراً توبہ کریں، تو اللہ لوجد اللہ توابا رحیما۔ اور کتنی بڑی مثال اللہ دیتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پوری آدم کی نسل گناہ کرے تو آسمان کو نہیں جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک فیصلہ بات کا مرد یا عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے لیے اسے کروڑوں سال کی عمر بھی تھوڑی ہے، اربوں سال کی عمر چاہیے، اور اس کائنات سے بڑھ کر اسباب چاہیے، زندگی چاہیے، اور پھر کہے کہ یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ تو بھائیو جس رب نے دیکھو یہ آنکھ میں چپک رہا ہوں، اس کی کوئی قیمت ہے؟ 79-70 کی دہائی کا سب سے مالدار آدمی، جیسے آج کل بل گیٹ ہے، 79 یونان کا تھا
اور پوری دنیا کا سب سے مالدار آدمی تھا. اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا تھا, وہ ایسے اس کی آنکھ کا پردہ اٹھتا نہیں تھا ایسے کر کے, تو اس کو کسی لوشن کے ساتھ یہاں چپکایا جاتا تھا, تو پھر اس کی آنکھوں میں ہوا پڑتی تھی تو اس سے اریٹیشن ہوتی تھی, تو بار بار اس میں وہ پانی کے قطرے ڈالے جاتے تھے. ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا, آپ کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے, کوئی تمنا ہے؟ کہنے لگے ہاں, کوئی میری ساری دولت لے لے اور یہ آنکھوں کے پپوٹے کی حرکت مجھے واپس کر دے, میری ساری دولت لے لے. یہ جو آپ ناخن کا کور دیکھ رہے ہیں, کبھی خیال کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت, اللہ اسے کھینچ لے تو ہماری انگلیاں بیکار ہو جائیں گی, کوئی کام نہیں کر سکتے. اور ہم روزانہ ان کو, پھر ان کا بڑھنا کتنا خوبصورت انداز ہے, آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. اگر تیزی سے بڑھیں تو ہم تو چھریاں لے کے انہیں کوئی کاٹ دے رہے ہیں. کیا خوبصورت نظام ہے میرے اللہ کا. یہاں دو سوراخ ہیں, ایک سانس کا ہے, ایک غذا کا ہے. جب ہم لقمہ لیتے ہیں تو غذا سانس کی نالی کے اوپر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے ایسے, اور لقمہ غذا کی نالی میں چلا جاتا ہے. ہمارے پاس کوئی طاقت ہے کہ ہم سانس کی نالی کو بند کریں, غذا کی نالی کو کھولیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ. بھائیو, توبہ کریں, اور جب خطا ہو فوراً توبہ کریں, اور اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے اچھی صحبت میں جانا ضروری ہے, اچھی سنگت میں جانا ضروری ہے. تو تبلیغ کا کام ہمیں ایک اچھی صحبت میسر کرتا ہے. اگر آپ جتنا مجمع باہر سے آئے بیٹھے ہو, ہر مہینے صرف 3 دن جماعت میں جانا شروع, صرف 3 دن. میں 4 مہینے کی بات نہیں, تبلیغ میں 4 مہینے مانگتے ہیں, انشاءاللہ مانگتے ہیں. میں صرف 3 دن گیا. میں 3 دن کے لیے تو گیا تھا, وہ بھی زبردستی گیا تھا, مجھے وہ پکڑ کے لے گیا تھا. اگر وہ 3 دن میں نے اس کی زبردستی کو مان لیا, میرا دوست تھا, وہ کھینچ کے لے, میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں, کوئی تقاضا نہیں, کوئی تبلیغ سے مجھے مناسبت نہیں. 3 دن بعض اوقات اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ پوری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اب ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں, آپ کو بہت نفع ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو یہ مبارک راتیں گزر رہی ہیں, اس اپنی ناراضگی کو ختم کر دیں, معاف کر دیں. کوئی آپ سے ناراض ہے, اس سے جا کے معافی مانگ لیں. میری بات آپ یہاں لکھ لیں کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں بنتا, بڑا بن جاتا ہے.